السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، تم گواہ بنا لو دو اپنے مردوں میں سے، پھر اس معاہدے پر تم دو گواہ بنا لو کہ بھئی میں اس سے قرض لے رہا ہوں، اس سے یہ سامان لے رہا ہوں، تم دو بندے گواہ رہنا، میں اس کو فلاں فلاں تاریخ تک پیسے واپس کر دوں گا۔ پھر وہ اس کے اوپر دو گواہ بنا لے۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ، پس اگر دو مرد نہ مل سکیں، فرجل پس ایک مرد ہی مل جائے، وامرأتان اور دو عورتیں مل جائیں، ممن ان میں سے، ترضون جن سے تم مطمئن ہو، من الشہداء گواہوں میں سے، یعنی تم نے گواہ ایسا منتخب کرنا ہے جس سے تم راضی ہو۔ راضی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ایک بندہ آپ کے ساتھ جھوٹی گواہی کے لیے تیار ہے تو کیا یہ ممن ترضون میں آئے گا؟ نہیں۔ ممن ترضون کا مطلب ہے کہ دونوں فریق اس کی امانت اور دیانت پر مطمئن ہوں۔ پھر اہل علم نے یہاں پر یہ بھی لکھا ہے کہ اس سے مراد ہے مسلمان گواہ، کیونکہ مسلمان ہونا چاہیے۔ جو بندہ مسلمان نہیں ہے اس کی گواہی کا اعتبار بھی نہیں ہے، کیونکہ جو اللہ کے ساتھ خیانت کر سکتا ہے، اس کے رسول کے ساتھ خیانت کر سکتا ہے، تو وہ ایک مسلمان کے ساتھ خیانت کیوں نہیں کر سکتا؟ اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو اسی لیے اہل علم میں سے بہت سے علماء نے یہ شرط رکھی ہے کہ وہ مسلمان ہونے چاہیے، اور مسلمانوں میں سے بھی ایسے گواہ ہوں کہ جو معاشرے کے اندر ان کے بارے میں سب کو یہ علم ہو کہ یہ لوگ سچ بولنے والے ہیں، یہ جھوٹ نہیں بولتے۔ لیکن اگر بندہ پہلے سے متہم ہو، اس کے اوپر تہمت ہو جھوٹ بولنے کی یا اس چیز کی، تو پھر اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ میں نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہے، تاریخ کے اندر جب وہ کسی راوی کے بارے میں، کسی شخص کے بارے میں تبصرہ دیتے تھے نا کہ یہ فلاں تھا، یہاں تاریخ کو پیدا ہوا اور اس نے یہ کیا یہ کیا یہ، اور ساتھ لکھتے تھے کہ اس کی گواہی قبول کی جاتی تھی۔ یہ ہر بندے کے نام پہ نہیں لکھا آتا تھا، یہ چیدہ چیدہ افراد کے نام پہ وہ لکھتے تھے کہ اس کی گواہی قبول کی جاتی تھی، قاضی اس کی گواہی کو مانتا تھا۔ تو یہ ایک بہت بڑی جو ہے، ایک دنیا میں بھی اس کے لیے ایک نیک نامی ہوتی تھی کہ دنیا میں جس کی گواہی قبول کی جاتی تھی۔ آج ہم اپنا جائزہ لیں کہ کیا میں اس قابل ہوں کہ میری گواہی قبول کی جا سکتی ہے؟ ہمیں اس چیز پہ اپنی شخصیت کو ایسا بنانا چاہیے کہ اللہ کے ہاں ہمارے حق میں لوگ گواہی دیں۔ ایک ہوتا ہے کہ لوگوں سے تعریف کروانے کے لیے کوئی نیکی کرنا، اور ایک ہوتا ہے اللہ سے یہ کہنا کہ اللہ میں کر تیرے لیے رہا ہوں، لیکن میں یہ پسند کرتا ہوں کہ لوگ اگر مجھے یاد کریں تو اچھے تبصرے کے ساتھ۔ یہ ابراہیم خلیل اللہ ان کی دعا تھی، وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اللہ بعد والے لوگوں میں میرے بارے میں اچھا تذکرہ ان کی زبانوں پہ جاری کر دے۔ تو یہ ریاکاری اور دکھلاوے میں نہیں آتا۔ ایک انسان کو چاہیے کہ وہ جس معاشرے میں رہتا ہو وہ اپنی شخصیت کو ایسا بنا کے رکھے کہ لوگ کہیں کہ بھئی اس کی اگر یہ گواہی دے گا تو اس کی گواہی قبول ہے، اگر اس نے کہہ دیا تو ٹھیک ہے، اگر وہ تمہارے لیے ہاں میں ہاں ملاتا تو ٹھیک ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ گواہی کے باب میں بہت کم لوگ معیار پہ اترتے ہیں، بہت کم لوگ۔ حتیٰ کہ مجھے ایک منظر یاد ہے، وہ اس طرح کا تھا کہ یہ واقعہ آج سے کوئی 22-23 سال پہلے کا ہوگا۔ میں ایک شخص کو جانتا تھا، وہ حافظ تھا، قاری تھا، استاذ تھا، پڑھاتا تھا، امام تھا۔ دو بندوں کے درمیان وہ ثالث بنا ہوا تھا، تو جو دو پارٹنر تھے وہ لڑے تھے آپس میں، اور یہ کہتا تھا کہ چلو مسجد کے امام سے فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے،
تو اتفاق سے میں پاس بیٹھا ہوا تھا، وہ فیصلہ ادھر آیا، تو مجھے دیکھ کر اب جب کبھی بھی وہ یاد آتا ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے اس امام کو، اور ہمیں بھی معاف کرے، لیکن مجھے اتنا دکھ ہوا کہ وہ اس کو کہہ رہا تھا کہ تو بے فکر ہو جا، میں قسم کھا لوں گا تیرے لیے، لیکن وہ آگے سے وہ بندہ ایک داڑھی منڈا کلین شیو بندہ اس کو کہہ رہا ہے کہ او کری صاحب تسی انج نہیں کرنا، انج پھر وہ اعتبار بالکل ہی اٹھ جانا تواڈے تو، اینا کہ رکھو کہ تواڈے تے اعتبار کرتا رہے۔ وہ آگے سے اس کو کہتا ہے کہ اتنا کہ چلو کہ وہ تم پر اعتبار بھی کرے، اتنا نہ کرو میرے حق میں، یعنی وہ خود جس کو کہتے ہیں نا کہ مدعی سست اور گواہ چست، یہ کیفیت، یہ تو امانت اور دیانت جو ہے نا، یہ جس کے اندر ہوتی ہے اس کے اندر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ایک شخص جو ہے نا وہ بڑا دیندار اور ذکر اذکار کرتا نظر آتا ہے تو آپ کہو کہ یہ گواہی بھی بڑی مضبوط دے گا، یہ ضروری نہیں ہے۔ گواہی بعض دفعہ تو ایسے دنیا دار اتنے کھڑے نکلتے ہیں اس معاملے کے اندر کہ وہ بس گواہی کی بات آتی ہے، نہیں بھائی بات کھڑی کریں گے جو مرضی ہو جائے۔ اور بعض دفعہ نام نہاد دیندار، یا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین صرف نمازوں کا نام ہے، جو لوگ معاملات کے اندر دین کو نہیں لے کر آتے، یہ لوگ جھوٹی گواہی دینے میں اور جھوٹی قسم کھانے میں ان کو کوئی باک نہیں ہوتا۔ تو ہمیں اپنی زندگی کے اندر رہتے ہوئے ایک اصول بنانا چاہیے، گواہی میرے باپ کے خلاف بھی ہو نا تو میں دوں گا، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تمہارے نفسوں کے خلاف بھی ہو تو تم نے دینی ہے۔ حجاج بن یوسف ایک بڑا صفاق قسم کا انسان گزرا، بڑا ظالم حکمران تھا۔ ایک تابعی تھے، عظیم تابعی، اس کے دو بیٹے جو تھے نا وہ حجاج کی نظر میں آ گئے، حجاج کے ہاں وہ مجرم بن گئے، وہ دونوں بھاگ گئے۔ وقت گزرنے کے بعد وہ آئے گھر پہ اور چھپ گئے گھر کے اندر۔ کسی نے بتایا کہ حجاج کو مخبری کی کہ وہ تیرے دو مجرم آ گئے ہیں۔ اس نے کہا پتہ کرو ان کا، پتہ کیا، ادھر ادھر معلومات لی، نہ ملے۔ حجاج خود کہتا ان کے باپ کو لے کر آؤ۔ ان کو لایا گیا، وہ محدث تھے، امام تھے، بلایا گیا، ان سے کہا کہ تمہارے بیٹے کہاں ہیں؟ کہتا وہ گھر پہ ہے۔ حجاج کہتا ہے کہ دیکھو مجھے پتا تھا کہ تم کبھی غلط بیانی نہیں کرو گے، جاؤ، میں تمہیں تمہارے بیٹوں کے بارے میں ناراض نہیں کرتا۔ الصدق ینجی، سچ جو ہے یہ نجات دیتا ہے انسان کو، اور جو جھوٹ ہے وقتی طور پہ آپ کو لگے گا یہ نجات دے رہا ہے، لیکن جھوٹ آپ کا پکڑا نہ بھی نہ جائے، لیکن جھوٹ کی وجہ سے اللہ آپ کی عزت لوگوں کے دلوں سے ختم کر دے گا۔ یہ چھوٹی سزا ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ کہتے ہو مجھے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنازے کے بارے میں کہا تھا، جب وہ اٹھا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی گواہی دیکھ کے کہا تھا کہ یہ جنت والوں میں سے واجبت۔ دوسرے کی بھی لوگوں کی گواہی سن کے آپ نے کہا تھا واجبت۔ ایک کے بارے میں لوگوں نے اچھا تبصرہ کیا تھا، آپ نے فرمایا جنت واجب، دوسرے کے بارے میں برا تبصرہ کیا، آپ نے فرمایا جہنم واجب۔ وہ تبصرہ کن کا تھا؟ لوگوں کا۔ تو ہمیں چاہیے ہم سب کو اپنی زبان کے پکے ہوں، اپنے گواہی کے پکے ہوں۔ جب کسی معاملے کے اندر ہاں اگر آپ سچے ہو، آپ دل کے صاف ہو، آپ کے ساتھ کوئی معاملہ ہوتا ہے، کوئی آپ بے بس ہو جاتے ہو، پھر رب آپ کو جانتا ہے، وہ رب کے ساتھ آپ کا معاملہ کہ آپ بے بس ہو، ٹھیک ہے رب آپ کو مان، لیکن اگر نہیں تو کم از کم اتنی کوشش ہمیں ضرور کرنی چاہیے کہ ہم ایسے گواہ بننے کی کوشش کریں کہ ممن ترضون کے اندر شامل ہو جائیں، کہ گواہی اس چیز کی دیں کہ جس چیز کے آپ یقینی طور پر شاہد ہیں۔ اور پھر بعض دفعہ گواہی بغیر انسان دیکھے بھی دیتا ہے، لیکن وہ گواہی آج کے دور میں بہت مشکل ہے۔ جس طرح کہ ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دی تھی، آپ نے جب سودا کیا تھا اس نے گواہی دے دی، عرابی نے کہا گواہ لے کر آؤ، اس نے کہا میں گواہ ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم تو تھے ہی نہیں اس وقت جب میں نے سودا کیا،
اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ غلط کہہ سکتے ہیں؟ یہ آگے سے وضاحت میں کر رہا ہوں کہ جب آپ آسمان سے آنے والی خبر ہمیں کہتے ہیں کہ یہ اللہ نے اتاری اور ہم نے مان لی، اللہ کے اللہ ہم نے اپنی آنکھوں سے تو دیکھا نہیں آپ کو، فرشتے کو اترتا تو ہم نے دیکھا نہیں، آپ نے کہا اللہ نے اتارا ہم نے مان لی، اتنی بڑی بات جب آپ نے کی تو آپ نے ایک جانور کی خریداری پر ہی آپ نے جھوٹ بولنا تھا۔ آپ سے سمجھے فرمایا آج کے بعد اس اکیلے بندے کی گواہی 2 کے برابر ہے۔ یہ وہ واحد شخص تھا صحابہ میں سے جس اکیلے کی گواہی 2 کے برابر، اور یہ پتہ کس دن کام آئی؟ یہ بات اس دن کام آئی کہ جس دن قرآن جمع کیا جا رہا تھا نا، اس دن قانون یہ ٹھہرا تھا کہ گواہ ہر آیت کوئی بندہ لکھی ہوئی بھی پیش کرے گا اور 2 ایسے گواہ پیش کرے گا جن کو وہ زبانی یاد ہو۔ تو ایک آیت مبارکہ پہ معاملہ اس طرح آیا کہ لکھا ہوا بھی مل گیا، گواہ 2 نہیں ملے، لیکن جو ایک ملا وہ یہی صحابی ملے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے اس اکیلے کی گواہی کو 2 کے برابر کیا تھا، اسی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے انہوں نے اس آیت مبارکہ کو لکھ دیا۔ تو یہ گواہی کے معاملے کے اندر ہمیشہ یاد رکھیے، آپ کا بیٹا ہو، آپ کا بھائی ہو، آپ کے عزیز و اقارب ہوں، آپ نے یہ دیکھنا کہ یہ آپ کے پاس گواہی امانت ہے، گواہی کھری کھری دیں، سیدھی سیدھی دیں، چاہے اپنے خلاف ہی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نے گواہ بنانا ہے، لیکن وہ گواہ کہ جن سے تم راضی اور مطمئن ہو۔ آج دیکھیں لوگ گواہی دینے کو جرم ہی نہیں سمجھتے، جھوٹی گواہی دینے کو۔ عدالتوں کے اندر چلے جائیں سب جھوٹ، یہ ان کیسوں کے پیچھے پڑ جائیں سب جھوٹ، آپ کو وہ بتائیں گے اور آپ کو کہیں گے جناب اگر آپ ایسے نہیں کرتے تو آپ مارے جائیں گے، آپ بس گئے، آپ نہیں نکل سکتے پھر۔ لیکن یہ پکی بات ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکل سے نکلنے کا راستہ ضرور بناتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر آگے اس کی وجہ بیان کی کہ 2 عورتیں ایک مرد کے برابر کیوں ہیں، ان تضل احداہما، یہ کہ ان دونوں میں سے ایک بھول جائے، فتذکر احداہما الاخری، تو ان میں سے ایک دوسری کو یاد دلا دے۔ اگر ایک بھول گئی ہے نا دوسری عورت اس کو یاد دلا دے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہماری مائیں دوپٹے کے ساتھ ایسے گرہ باندھ لیتی تھی، وہ کیا ہوتا تھا، ہم کبھی چھوٹے ہوتے اس کو ایسے ہاتھ لگا کے دیتے شاید اس میں کوئی پیسے ہوں، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ پھر پوچھتے یہ گرہ کیوں لگائی ہے، وہ کہتے کہ میں نے ایک بات یاد رکھنے کے لیے یہ گرہ لگائی تھی کہ جب میں اس گرہ کو دیکھوں گی تو فلاں بات پہ میں نے گرہ لگائی تھی تو وہ مجھے یاد آ جائے گی۔ تو عورتیں یعنی کہ یہ نسیان ان کے اوپر آتا ہے، بھول ان میں زیادہ ہے، اس کی بنسبت مردوں کی یاداشت مضبوط ہے۔ لیکن میں نے کل کے درس میں بھی یہ کہا تھا کہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بعض عورتوں کی یاداشت مردوں سے بھی بہت تیز ہوتی ہے، لیکن اکثریت کی بات میں کر رہا ہوں، اکثری مردوں کی یاداشت اکثر عورتوں سے مضبوط ہوتی ہے، لیکن بعض عورتوں کی یاداشت بعض مردوں سے بہت تیز ہوتی ہے۔ تو قرآن نے کہا کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھولے، اس کا مطلب ہے عورتوں کے اندر بھول ہے، تو پھر دوسری اس کو یاد دلا دے۔ تو یہ مرد اور عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرق رکھا ہے نا، یہ تخلیقی فرق ہے، اس کو دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی۔ آج کوئی جتنا مرضی نعرہ لگا لے کہ مرد اور عورت برابر ہے، ہو ہی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ساخت ہی الگ قسم کی بنائی ہے۔ آپ دیکھیں ایک کمپنی کتنی گاڑیاں بناتی ہے، ایک کو کہتا ہے وہ 600 سی سی ہے، ایک کو 1000 بناتی ہے، ایک 1500 بناتی ہے، ایک 1800 بناتی ہے، ایک کمپنی مختلف انجن رکھ کے گاڑیاں بنا رہی ہے۔ اب 600 سی سی والا کہے کہ میری اور 1500 سی سی برابر ہے، کیوں؟ یہ بھی گاڑی میں بھی گاڑی، یہ بھی اسی کمپنی کی میں بھی اسی کمپنی کی۔ تو یہ تو کوئی جاہل بھی اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ آج جو کہتے ہیں کہ ہمیں مساوی حقوق ملے، بہرحال آپ دیکھتے ہیں کہ ہر سال الحمدللہ وہ اپنی سٹیج سے 2 قدم پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں، ہر دفعہ وہ اپنی دفاع میں آتے ہیں، نہیں ہماری مراد یہ ہے، ہماری مراد یہ تھی، الحمدللہ۔ اور یہ ہوتے رہیں گے، فطرت سے کوئی ٹکرا نہیں سکتا، اسلام سے کوئی ٹکرا کے عزت نہیں پا سکتا۔
اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو بنایا ہی کمزور ہے وہ کیسے مرد کے برابر ہو سکتی ہے؟ اس کے نعرے لگانے سے، اس کے ان سب چیزوں سے کیسے وہ مرد کے ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا، قرآن مجید کی آیت مبارکہ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یاداشت کے اندر اللہ نے اس کی میموری ہی کمزور رکھی ہے مرد کی بنسبت، اور مرد کا حافظہ یہ مضبوط ہوتا ہے۔ تو یہ ہے وجہ، اس لیے 2 عورتوں کو، اور اگر کوئی بھی نہ ہو پھر خالی 4 عورتیں، 4 عورتیں 2 مردوں کی جگہ پر گواہ بن سکتی ہیں۔ اور آپ اسی پر یہ بھی قیاس کر لیں، یہ ہماری جمہوریت کے اندر مرد اور عورت کا ووٹ ایک برابر ہوتا ہے۔ جب اسلام نے دونوں کی رائے کو، دونوں کی گواہی کو ایک برابر، اگرچہ بعض علماء فرق کرتے ہیں جی گواہی میں اور رائے میں فرق ہوتا ہے، دیکھو جس کو قرآن، جس کو حدیث نے کہا ناقص العقل، یعنی عقل میں نقص ہے، کمی ہے، یہ بیوقوفی کی طرف اشارہ نہیں ہے، یہ نہیں کہا جا رہا کہ یہ بیوقوف، ہمارے ہاں ناقص کسی اور معنی میں استعمال ہوتا ہے، حدیث کے اندر جو نقص ہے نا وہ کمی کے معنی میں ہے، ناقصات العقل، یعنی عقل میں اللہ نے ان کو کم رکھا ہے مردوں سے۔ یہ جو ایک بیوقوف ہوتا ہے یہ وہ اس معنی میں نہیں ہے، یہ یعنی عقل کی کم، مرد کی بنسبت ان کی عقل کم ہے، جس کو اللہ نے ناقص العقل کہا، اس کی رائے اور کامل العقل کی رائے دونوں برابر ہو سکتی ہیں۔ لیکن ہماری جمہوریت کے اندر یہ ووٹ چلتا ہے، کسی پاگل نے بھی جا کر انگوٹھا لگا دیا تو پاگل کا بھی ووٹ تصور ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو یہ قرآن نے تو صحیح مرد اور عورت کی گواہی کو بھی برابر نہیں رکھا، تو یہ ووٹ کے اندر یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حق بات سمجھنے کی اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔